نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 ہم ڈسکس کریں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک یہ الکتاب کتاب لا نہیں ریب کوئی شک فیہ اس میں ہدن ہدایت ہے للمتقین متقی لوگوں کے لیے. تو یہ آیت کا ٹرانسلیشن ہوگا یہ وہ کتاب نہیں کوئی شک جس میں کوئی شک اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. یہاں پر ذالکہ کا میننگ جو ہے یہ وہ ہے ایکچولی جب ہم گرامیٹیکلی سمجھیں گے تو. اور یہ آیت جتنی سمپلیفائڈ ہم کو دکھ رہی ہے سمپلی یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے وہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. بس کیا اتنی سی بات ہے؟ بالکل نہیں. یہ آیت کو جب ہم سمجھیں گے کھول کھول کر سمجھیں گے تو جو ہے پتا چلے گا اس آیت کا اصل مفہوم. ذالکہ تو یہاں پر ٹرانسلیشن میں آیا ہے یہ مگر ایکچولی گرامیٹیکلی کیا ہو گیا دیکھیں غور کریں. یہ ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے ذالکہ. ذا الگ ہے لی الگ ہے کا الگ ہے. تو ذا کا میننگ ایکچولی دس ہے جو اپوزٹ آف دیٹ ہے رائٹ. تو یہاں پر ذا کا مطلب دس ہے. لی کا مطلب ہے فار دیٹ اس چیز کے لیے. اور جس طرح ہم بولتے ہیں لک ایٹ دیٹ کوئی چیز کو جو ہے ہم اٹینشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کسی کو کسی دوسری چیز کی طرف اٹینشن دلایا جا رہا ہے. تو یہاں پر کیا سین ہے یہاں پر کس کو بول رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں یہ بات. اور ذالکہ جو ہے میسکولائن سنگولر آتا ہے گرامیٹیکلی. یہ ایک واحد کتاب ہے. اس کتاب کی وحدانیت کو ایکسپلین کرتی ہے یہ آیت. ہاذا جو اپوزٹ ہے دس. تلکا اور لائکا بھی آیا ہے قرآن میں وہ فار آئٹمز کے لیے آئے گا وہ بھی اس میں اشارہ میں آتا ہے. اور جو ہے تل کا جو ہے سنگولر ہے فیمینن ہے. الائی کا جو ہے بوتھ جینڈرز کے لیے پلورل یوز کیا جاتا ہے. کتاب اگر ہمارے ہاتھ میں یہ کتاب ہمارے دل میں ہے تو یہ دور تو نہیں ہے. یہ کتاب ہمارے نزدیک ہے تو نزدیک والی نیئر چیز کو ہم دس کہتے ہیں. بٹ یہاں گرامیٹیکلی ذالکہ دیٹ بتاتا ہے ایکچوئل میں. تو کیا ہے کیوں دیٹ کہا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں دیٹ کہا ہے؟ پھر کیونکہ یہ کتاب بلند مرتبہ ہے اس کی شان بلند ہے. اور کس طرح؟ تو اسکالرز بتاتے ہیں ایک 3 ریزنس سے ہو سکتے ہیں. یہاں پر دیٹ بک کیوں کیا کہا گیا ہے وہ کتاب کیونکہ یہ کتاب تو وہاں لوح محفوظ 7th ہیون جو ہم سے کافی دور ہے اس میں پریزروڈ ہے. وہیں سے جو ہے نازل ہوئی ہے ایک ایک کر کے الگ الگ موقعوں پر بھیجی گئی تھی نا جبریل علیہ السلام سے. تو کل ملا کے 23.5 ایئرس میں فرسٹ ہیون جو یہ ورلڈ کو انکلوڈ کرتا ہے اس پر اس سینچری میں جب جاہلیت اور شرک حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی جب نازل ہوئی. تو یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے لوح محفوظ از دا ریزن. تو وہاں سے نازل کی گئی کتاب کو وہی کہیں گے نا ہم. تو یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ کتاب کی شکل میں تھوڑی نہ آئی تھی. تو یہاں کتابوں بار بار آتا ہے قرآن میں تو اس کا بھی ہم خلاصہ کریں گے. تو اصل کتاب اس پریزروڈ لوح محفوظ والی کتاب ہے اور جو کمپائل ہو جانے کے بعد والی کتاب بھی آلموسٹ سیم ہے. آلموسٹ نہیں 100% سیم ہے اسی ہیونلی آرڈر میں ہے. اور سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ قرآن نہ صرف لوح محفوظ میں پریزروڈ ہے بلکہ اور پریزرو بھی رہے گی بلکہ فرشتوں کے ہاتھوں میں بھی محفوظ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ذمہ داری دی کہ قرآن وہ پروٹیکٹ کریں. تو سورہ عبسہ میں بتایا گیا ہے ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بزرگ جو ہے اور پاکباز ہے. بیعیدی سفرہ کرام بررہ. تو کتاب کا مطلب خود جمع کرنا ہے. مطلب یہ کہ آیتوں کو جمع کرنا اور سورہ کو جو ہے 1 by 1 جمع کرنا. تو جمع کی گئی تھی نا یہ کتاب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سکنز پہ چمڑیوں پر ووڈ پہ لیدر پر جو ہے لکھا جاتا تھا یہ قرآن سٹونز پر. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں اس کو ایک ترتیب ایک آرڈر میں پورا کیا انہوں نے لکھوا دیا. اس وقت اس شکل میں نہیں تھی جس طرح آج پائی جاتی ہے. تو اسے ایک ترتیب بتا دی چونکہ آرڈر بتا دیا تھا
چاہے فیوچر میں کوئی بھی فارم میں رہو، یہ تو آرڈر ہے. تو بتاتی چکی تھی، اور اس کو باقاعدہ ایک کتاب کی شکل دی گئی تھی. اور اس وقت جب یہ نازل ہوئی تو اس کو کتاب کہا گیا. تو کتاب کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے رہے ہیں کہ یہ آئندہ بھی ایک کتاب کی شکل میں جمع ہوگی. تو اور ریکمپائل کی گئی تھی خلیفہ سے صحابہ کے دور میں. اور کتابوں کا ایک اور مطلب ہے جس کو کثرت سے پڑھا جائے. تو یہ قرآن کا مطلب ہی دیکھیے، پڑھنا، ریسائٹ کرنا، کلیکٹ کرنا، کمپائل کرنا، گیدر کرنا، قرآن کا مطلب ہے. جو قوف را اور الف سے آتا ہے، کامن روٹ ورڈ ہے اقرا، پڑھو، اسی کا کامن روٹ ورڈ ہے. تو ایک بیسیکلی ریسائٹیشن اور کلیکشن، دو میننگس آتے ہیں قرآن کے. تو قرآن کا لکھا جانا لوح محفوظ میں دور کی بات ہے نا، تو دیٹ کی بات ہے وہ. اور قرآن کا دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ہم سے پڑھا جانا دس کی بات ہے، کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں ہمارے دلوں میں اترتی ہے، دل ہمارے قریب ہے، اس لیے یہ کتاب. تو اس لیے دیٹ بک. اور ایک خاص بات ہے قرآن میں جو ہے حاضہ بھی آیا ہے. تو صرف ناٹ اونلی دیٹ بک کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ آیتوں میں، جیسا سورہ انعام اور سورہ انبیاء میں یہ بتایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا. تو یہاں پر and this is a book we have revealed blessed، اور and this is a blessed reminder، یہ بک ہے which we have revealed. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ایک امیزنگ تھنگ یہ ہے کہ غور کریں گے کہ حاضر کتابوں کے امیڈیٹ بعد جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلیئر کٹ کر یہ کہہ دیا ہے، واضح کر دیا ہے، وجہ دے دی کیوں قریب ہے وہ آپ کے، کیوں قریب ہے وہ، یہ ہم اب سمجھیں گے. تو اور وہ کیا وجہ دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا، اس لیے وہ آپ کے قریب ہے. وہ تمہارے قریب رہے اور تم اسے پڑھتے رہے یا ذکر کرتے رہے، اس لیے تمہارے قلب میں جو ہے قرآن کو جو ہے ہم نور بھرنے کے لیے جو ہے، اس نور سے ہم فائدہ اٹھانے کے لیے، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کے لیے، یہی مقصد ہوتا ہے نا نماز کا یا قرآن کا، اپنے آپ کو سیلف امپروومنٹ، دین کی راہ پر چلنا. تو قریب کس لیے ہے وہ بھی واضح کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا ہم نے بھیجی، اس لیے وہ آپ کے قریب ہے، ورنہ دور ہی رہتی. اور سورہ فاتحہ میں جو ہم نے ہدایت مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا جواب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے. تو اس کا جواب ہے کتاب، قرآن. تو شان نزول سمجھیں گے اس آیت کا. یہ بات ذالک الکتاب لا ریب فیہ کیوں کہی گئی، کیا مقصد سے کہی گئی ہے؟ یہ مقصد تھا کہ جب، کیونکہ کفار اس وقت جو ہے یہ اعتراض کر رہے تھے جب آیتیں آ رہی تھی، آیتیں نازل ہو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہے یہ آیت، کہیں سے لا لی ہے آیت، کسی غلام نے آپ کی مدد کی ہے، یا اہل کتاب سے لکھوا کر لا لی آپ نے، یا پھر کوئی جو ہے میجیشین آپ کو جو ہے یہ آیتیں دے رہا ہے، یا پھر کوئی جن آ کر آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. اس طرح کی باتیں جو ہے مشہور کر دی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو لیکن کیا بات، کیا بتا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ اس کا جواب دے دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اسی طرح مالک بن سیر جو تھا، ایک یہودی تھا، اس نے بھی مسلمانوں کے دلوں میں شبہات پیدا کر دیے تھے، کیونکہ مدینہ میں یہود بھی رہتے تھے نا، اور مسلمانوں کا ان سے انٹریکشن ہوتا تھا. تو وہ شکوک و شبہات پیدا کرتا تھا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو پہلے کتابیں آئی تھی جیسے تورات وغیرہ نا، اس میں سے کاپی پیسٹ کیے وغیرہ، اس طرح کی باتیں پھیلاتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قسم کے قریش لوگوں کا منہ توڑ جواب دے دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پڑھنے والوں کے لیے ابتدا میں ہی شک دور کر دیا. ہم پر اپلائی کریں، چلیے قریش کی بات ہو گئی، آپ اور میں اگر ہم کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سائنس اینڈ انڈیکیشنز ملے لائف میں کہ ہم کو اس دین کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ قرآن کھول کر پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اور میں اب کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کھول کر پڑھنے اور تدبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے لائف میں اس سے بہتری ہو،
اور جو ہے ہم دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پڑھنے والوں کا ابتدا میں ہی شک دور کر دیا۔ اگر آپ کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ ہے، ڈو دس ایکچولی از دس ریئلی ڈیوائن، کہ یہ سب سوال ہیں ہمارے مائنڈ میں، تو ابھی کلیئر کر دے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یو آر ایٹ دا رائٹ پلیس، آپ کی کریکٹ کک اسٹارٹ ہے یہاں پر، آپ ابھی سے میں آپ کا شک دور کر رہا ہوں، لا ریب فیہ ہے، تو آپ آگے بڑھیں۔ تو سورہ سجدہ کی یہ آیت ہے الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں پر؟ بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ تو بلا شبہ، لا ریبہ، تو یہ کتاب واقعی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تمام جہانوں کا رب ہے اسی نے بھیجی، یہ بات بتا رہے ہیں۔ تو یہ ورس جو ہے ایمفسائز کرتا ہے قرآن انڈاؤٹیڈلی ایک واقعی میں ڈیوائن ریویلیشن ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، تمام مین کائنڈ کے لیے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو یا بدھسٹ، جو کچھ بھی ہو، ان سب کے ڈاؤٹس کو، جو بھی اوریجن کے ڈاؤٹس جو بھی ہے، دا ورلڈ کے اوریجن، یونیورس کے اوریجن سے ریلیٹ جو بھی ڈاؤٹس ہیں، تمام ڈاؤٹس کلیئر کرتی ہے یہ قرآن۔ اور سورہ نساء میں آگے آتا ہے، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ تو یہ آیت جو ہے کفار کے اس دعوے کا جواب دیتی ہے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنائی، ان کے خود کے ورڈز نہیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ورڈز ہیں، جو میسنجر جبریل علیہ السلام بھی تو ایک میسنجر ہوئے نا، اللہ اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میسنجر ہوئے نا، تو وہ میسنجر کو اس میسنجر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں وہ کلام، دیز آر ورڈز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اس میں کوئی تناقضات یا اختلافات کا جو ہے کس طرح ہو سکتی ہے؟ مگر قرآن اپنی مکمل آہنگ اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہونے کا واضح ثبوت ہے یہ، لا ریب فیہ، there is no doubt at all۔ ڈاؤٹ عربک میں جو ہے مریا، مریج، لفظ، زن، کئی میننگز آتے ہیں، دیکھیے، تو آپ اس اسکرین شاٹ کر لے سکتے ہیں، یا پھر جو ہے قرآن میں جب جو ہے ڈاؤٹ سے ریلیٹڈ ورڈز آئے تو ہم یہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آلموسٹ جو ہے سملر میننگ سے تھوڑا، مگر تھوڑا جو ہے ڈفرینسز ہے، جیسے کہ مریا میں نو ڈاؤٹ فرام بیفور، بعد میں کسی نے وہ شک ڈال دیا۔ مریج کیا ہے؟ دو چیزیں مختلف ہیں، مگر بعد میں جو ہے وہ دونوں چیزوں کو کلب کیا گیا، مرج کیا گیا، تو ایک نئی چیز بن چکی۔ forgetting about what was before، پہلے کیا تھی، جس طرح کی مثال کے طور پر اسلام، کرسچینٹی، جوڈیزم ہے، یہ تین مختلف چیزیں ہیں، مگر ان لوگوں کا کامن روٹ کیا ہے؟ ابراہمک روٹ اور مونوتھیزم، تو یہ مختلف کہاں ہوئی؟ تو اسے مریج کہا گیا ہے، اور یہ بھی ڈاؤٹ سے ریلیٹڈ ہے، جب ہم آیت میں جو ہے سمجھیں گے تو لفظ لفظ بھی جو ہے جب دو چیزیں مرج کی جاتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ختم ہوئی اور کس طرح جو ہے ایک نئی چیز شروع ہوئی۔ مثال کے طور پر جو ہے نعمان علی خان نے دیا ہے چائے اور چینی، تو زن جنرلی ریفرز ٹو ایزمپشن، ایک اسپیکولیشن، جو ڈاؤٹ ہوتا ہے، یا پھر یہ ایک پازیٹیو وے میں بھی ہو سکتا ہے، ایک نیگیٹو وے میں ہو سکتا ہے۔ پازیٹیو وے میں ایک پازیٹیو ازمپشن ہو سکتا ہے، ہاں ہمیں قیامت میں نور مل سکتا ہے، تو یہ ایزمپشن ہے، اور ایک سسپیشن، نیگیٹو سسپیشن بھی ہو سکتا ہے زن۔ تو ایک سورہ بقرہ کی آیت میں آیا ہے who are certain that they will meet their Lord and that they will return to him، یہاں پر جو ورڈ certain آیا ہے وہ جو ہے ایک جو ہے اٹ کین بی اے پازیٹیو اور نیگیٹو، اٹ کین بی اے ڈاؤٹ اور ناٹ، تو ایک سرٹینٹی، ایک کنوکشن کی بات ہے یہاں پر۔ اگر اس طرح کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ میننگز جو ہے ڈکشنری میں ہم دیکھیں گے ڈاؤٹ سے ریلیٹڈ، تو ان تمام کو کمپائل کر کے، کلب کر کے ایک اسٹرانگ ورڈ جو ہے وہ ہے ریب۔ ریب از اے کمبائنیشن آف آل دی ابو ڈیفینیشنز۔ تو ریب ایک اسٹرانگ ڈاؤٹ ہے، لا ریب جب کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نو ڈاؤٹ ایٹ آل انٹل انفینٹی۔ تو ریب ایک جامع ورڈ ہے جو دل کو ہلا کے رکھ دے، چین سے نہ بیٹھنے دے۔ تو یہ شک کی کوئی اگر گنجائش ہے اس کتاب میں تو کیا ہم چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم سوال کریں گے، ہاں ہماری جس طرح بائبل ہے، بائبل پڑھتے ہیں لوگ تو اس میں ہزاروں ڈاؤٹس ہے،
صحیح غلط لوگ ہی پک اپ کر رہے ہیں. جیسا والیوم آف ایسٹر، کرسچینس خود پڑھ کے وہ کتاب کو ریجیکٹ کر دیے. والیوم آف ایسٹر آبسولیٹ کر دیے، وہ کبھی نہ پڑھی جائے، یہ ان کے لائبریریز میں سے ہی نکال دیے. تو اگر ہم قرآن پڑھتے اس میں کچھ ڈاؤٹ آتا تو کیا ہم چین سے بیٹھ سکتے؟ ہاں یہ ریلیجن تو ہم ہے ہی نہیں، ہم کس طرح یہ ریلیجن میں آگے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ فول پروف جو ہے ہم کو ڈیوینٹی دکھا رہے ہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں دکھا رہے ہیں. میریکلز اور سائنس انڈیکیشن بتا رہے ہیں اس کتاب میں، معجزات بتا رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم کتنے مطمئن ہیں آپ اور میں مسلمان ہو کے. یہ غور کریں تو سبحان اللہ. نو ڈاؤٹ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک اگر آپ یا میں رائٹر ہیں، کچھ ایڈٹ کرنے ہم بیٹھیں تو ہم ایک صفحہ لکھتے ہیں اور اس میں ہزاروں ایڈیٹنگ کرتے ہیں. پھر 6 مہینے کے بعد اگر وہ پیج ہم پھر کھولیں تو اس میں پھر 100 ایڈیٹنگ کرتے ہیں. پھر 1 سال کے بعد وہی صفحے پہ آئے تو اور کئی ایڈیٹنگ سٹف کرتے ہیں، انٹل وہ فائنلی پبلش ہوتی ہزاروں ایڈیٹنگ ہوتی ہم سے. آپ اور میں ہیومن بینگ ہیں، مگر وہ خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہی از اے کریٹر. انہوں نے ایک آیت نازل کر دی، مطلب کر دی. اس کو آیت نازل کرنے کے بعد، پبلش کرنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے بعد، قریش تک پہنچانے کے بعد، چلو جبرائیل لاؤ واپس، میں اس میں تھوڑی ایڈیٹنگ کرتا ہوں، نہیں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. جس طرح جب نازل کی گئی تھی آج تک اسی فارم میں آپ کے سامنے ہے. تو کیا یہ سائن اینڈ میریکل نہیں ہے؟ تو ہر جگہ قرآن کی ہر اینگل میں، ہر کونے میں آپ کو میریکل میریکل نظر آئے گا. بس ہر آیت میں ایک معمولی سی تنوین میں آپ کو میریکل نظر آئے گا. ریب کا ورڈ دیکھ لیجئے آپ، ایک معمولی ورڈ نہیں ہے. نارمل عربک نحو لینگویج میں، کامن آرڈینری عربک میں یوز نہیں کرتے وہ ورڈ. عربس خود پریشان ہے کس قسم کے ورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں. اس لیے جو ہے وہ امام لوگ نماز میں جو ہے اس طرح روتے ہیں اور پڑھتے ہیں. کیا آپ اور میں جب نماز پڑھتے وہ ایموشنز کے ساتھ عربک میں جو ہے ہم رو پاتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہمیں یہ لینگویج ہی نہیں آتی ہے. تو اس لیے یقین کے ساتھ تو کیا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ رائٹنگ کبھی ایک دفعہ کر کے اس کو فائنل نہیں کیا جا سکتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک آیات ایک دفعہ اتری مطلب ختم، اتر گئی. آپ نے دوبارہ اس کے اندر کوئی کریکشن نہیں کروائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کروایا کہ وہ جو میں نے پہلے آیات آپ کو لکھوائی تھی، میرا خیال ہے اس میں کچھ کمی رہ گئی، میں اس کو تھوڑا ایڈٹ کر لوں. نہیں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو اس لیے اس یقین کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور بالکل سچ بتاتی ہے. اسی طرح ہر آیت کو پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، فالو کرنا ہے. ہر چیز کی حقیقت کھول کھول کے بتا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یہ ہے کتاب المومنین. اگر آپ اپنے جسم کے اندر ہی دیکھ لیں کتنے جو ہے معجزات ہیں. کوئی سیلز جو ہے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی سیلز مر رہے ہیں. تو کیا یہ معجزات نہیں ہے؟ ہم نے باڈی لیول میں، آرگن لیول میں، ایک ایک سیل، ایک ایک ریڈ بلڈ سیل ہی صحیح، ہر ایک سیل کے اندر جو ہے اس کا کمپوزیشن، ہاں، ہیموگلوبن کا کمپوزیشن، وہ کس طرح جو ہے چین بنتا ہے، کس طرح میٹابولزمز ہوتی ہیں لیور میں، کس طرح لیور سیلز میں جو میٹابولزمز ہوتی، ایک ایک سیل کو کون گائیڈ کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو کیا ایک ایک سیل کو گائیڈ کرنے والا کیا اپنے بندے، اپنے سرونٹس کو گائیڈ نہیں کرے گا کوئی پرٹیکولر ریفرنس بک بھیج کر؟ تو وہی ریفرنس بک ہے یہ قرآن، یہ کتاب. آپ دیکھیے، ہم سو رہے ہوں، ہم جاگ رہے ہوں، ہم چل رہے ہوں، جو کچھ بھی کر رہے ہوں، یہ سب کون گائیڈ کر رہا ہے؟ ایک پتے پتے کو ڈائریکشن دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہوا کی جو ہے کس طرف ہوا چلنا ہے وہ گائیڈ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کون سا پتا کب گرنا ہے، کون سا پھول کب کھلنا ہے، سب کچھ گائیڈ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو کیا ہم کو گائیڈ نہیں کرے گا اس پرٹیکولر بک سے؟ تو لوگ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں وہ چیز نہیں ہے تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. ہدن للمتقین، ہدن ہدایت، ٹو گائیڈ، ہدایت اس کتاب سے، قرآن ہے یہ. تو ہدایت کا ورڈ کتاب سے ایسوسیٹڈ ہے. اور ہدایت کے 2 اقسام ہیں. ایک عام ہدایت، کامن ہدایت جو سب مین کائنڈ کے لیے ہے ریگارڈلیس آف their ریلیجن، چاہے وہ جیو ہو یا پھر بدھسٹ ہو، واٹ ایور. تو سب کے لیے عام ہدایت ہے
کیا قرآن مجید بدھسٹ نہیں پڑھ سکتا؟ کیا قرآن مجید ایک جیو کو نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیا قرآن مجید ایک ہندو کو نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے. پڑھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ کیا ہے اس کتاب میں، کون ان کا رب ہے، کون ان کا خالق ہے، جو ان کا بیسک جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کرتے وقت جو ہے سول پھونکتے وقت، روح پھونکتے وقت جو نور دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس نور سے اس قرآن مجید کو پہچان سکے، اپنے رب کو پہچان سکے. وہ بدھسٹ، وہ جو ہے جیو، تو تمام مین کائنڈ کے لیے ہے یہ قرآن مجید. تو وہ ہے عام ہدایت، اب ہم سمجھ چکے. اور ایک ہدایت وہ ہے توفیق کی ہدایت، پرٹیکولر ہدایت ہے یہ، جو صرف مسلمان کے لیے ہے. کون وہ بھی مسلمان بھی کون سی کیٹیگری کس طرح موجود ہے قرآن پتا چل رہا ہے. ہم کو سائنس اینڈ انڈیکیشنز مل چکے آلریڈی. اس کتاب میں بھی سائنس اینڈ انڈیکیشنز موجود ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے. ہینس ہمارے لیے کیا ہے؟ نو ڈاؤٹ. جب ہم جو ہے مان چکے ہیں نو ڈاؤٹ، تو کیا ہم اس جرنی کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس جرنی کے لیے ہم تیار ہیں؟ بالکل. تو تبھی جب ہم یہ جرنی کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اس قرآن کو کھول کر ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں. تو جب قرآن کھول کر پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ اچیویبل ٹارگٹ ہدایت ہم کو روز بروز ملنا شروع ہوتی ہے. اور تو ہدایت جب ملتی ہے ہدایت، اور ہدایت جو نہیں ہو سکتی، آپ ہدایتی ہیں ماشاءاللہ، نہیں کہہ سکتے ہم کسی کو. ہدایت ایک آن گوئنگ ٹاسک ہے جو ہم کو ایوری ڈے حاصل کرنا ہے اپنے جو ہے گزرنے تک. تو ہر انسان ہدایت کی جرنی میں ہوتا ہے. سورہ مومنون میں آتا ہے کہ تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تمہاری طرف لوٹائے بھی نہیں جاؤ گے. اور سورہ قیامہ میں آیا ہے، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا گیا ہے؟ نہیں. تو ہمیں کیا چاہیے، ہم سب کو کیا چاہیے بیسیکلی؟ تو ان اوپر کی آیتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کو کہیں نہ کہیں پہنچنا ہے. کہ ہمیں کیا چاہیے؟ کہیں پہنچنا ہے، ہم کو لوٹ کر جانا ہے. تو انسان کی ایک جرنی ہمیشہ اس دنیا میں مسافر ہے جس کو پہنچنا ہے آخرت تک. اور آپ کو کہیں پہنچنا ہے تو ایسے ہی پہنچ جائیں گے. ہم جو ہے وہ کار کا انتظام کریں گے، اس کا فیول کا انتظام کریں گے، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کریں گے، ہمارے سونے کا انتظام کریں گے. تو یہ سب انتظام کیا ہے؟ یہ سب انتظام کیا ہے؟ ہمارے قرآن سے جو ایٹیکویٹس ہم جو ہے ڈیرائیو کرتے ہیں اپنے سیلف امپروومنٹ کے لیے، وہ ہے ہماری پریپریشن آخرت کی، وہ ہے ہمارے سفر کی تیاری. تو کسی بھی نارمل جرنی یا سفر کی تیاری کے بغیر اگر آپ ٹریولنگ کر رہے ہوں تو کیا ہم سفر کی تیاری کیے بغیر نکل جاتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ سفر کی تیاری نہ کریں اور ہم آرام سے پہنچ جائیں؟ تو بہرحال ہم سفر کی تیاری قرآن کے تھرو کریں اور ہدایت کو اچیو کرنے کی کوشش کریں اور آگے بڑھیں. تو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ایوری پاسبل ہیومن مین کائنڈ، چاہے وہ بدھسٹ ہو، ہندو ہو یا جو وٹ ایور یا نصارہ ہو، سب کے جو ہے آخرت میں گھر بنے ہوئے ہیں، سب کی پراپرٹی ہے وہاں پر، سب کی وراثت ہے. جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی ہے، آپ کی، میری، سب کی. سورہ مومنین میں آتا ہے دو زیادہ انہیریٹرز یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور ان فیکٹ جنت الفردوس میں بھی سب کے جو ہے پراپرٹیز ہیں، اور ان فیکٹ جہنم میں بھی سب کے پراپرٹیز ہیں. تو آپ کو کہاں، آپ کی کون سی پراپرٹی پہ آپ کو پہنچنا ہے؟ جنت والی پراپرٹی یا جہنم والی پراپرٹی؟ تو جو مومن ہوتا ہے اسے پہنچنا ہوگا جنت والی پراپرٹی میں. تو جہنم کی پراپرٹی تو ایمٹی ہو جائے گی، نو پرابلم، ایمٹی بھی ہوئی تو. اگر آپ کی یا پھر کسی جیو یا کرسچین کی جو ایمان نہیں لائے دنیا میں، ان کی پراپرٹی جو ہے تو جو ہے ویکیٹڈ رہے گی جنت میں، ایمٹی رہے گی، خالی رہے گی ان کی پراپرٹی میں جگہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس سے فل کرے گا وہ
ایک نیو کریشن سے. As for paradise, Allah will create a new creation to fill it. یہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے. تو بیسیکلی جو ہے ہم کیا سمجھ میں آیا ہم کو اس بات سے، یہ جو ہدی للمتقین ہے، جو تقوی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں. متقین کا تو ہم آگے پڑھیں گے، ابھی سمجھیں گے. تو ہدایت ایک جرنی ہے، ہم ایک سفر میں ہیں، ہمیں سفر کی تیاری کر رہے ہیں. ہم ایوری ڈے روز مرحلے میں ہمارے وے آف لائف خود تیاری ہے. ہم کہیں سیٹلڈ نہیں ہیں، ہمیں پہنچنا ہے ہماری وراثت میں، ہمارے جنت میں جو ہمیشہ رہے گی. تو ورب جو ہے حال، سوری اسم، حال جو ہے اسم ہے، جو ہے کس طرح ڈفرینس رکھتا ہے ہم اس آیتوں سے سمجھیں گے. تو قرآن میں آیا ہے اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ایک تو سورہ نساء میں، یہ سورہ مزمل کی آیت ہے. سورہ نساء میں آیا ہے افلا یتدبرون القرآن. سورہ محمد میں آیا ہے افلا یتدبرون القرآن. تو بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں، اور ہدایت کس طرح ایسوسیٹڈ ہے اس ورتل سے اور اس تدبر سے. ورتل کیا ہے؟ میجرڈ ریسائٹیشن، میجرڈ. قرآن بھگ بھگ کے پڑھ کے، ناظر پہ ناظر ختم کر کے، تراویوں میں بھگا بھگا کے اتنے پارے اتنے پارے ختم کر کے نہیں. ایک ورتل سے پڑھنا ہے قرآن. اینڈ ریسائٹ دا قرآن وتھ میجرڈ ریسائٹیشن. تو قرآن خود بتا رہا ہے اسے کس طرح پڑھنا چاہیے. تو آپ اور میں کس طرح جو ہے ہم بھگا بھگا کے پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن خوانیوں میں جو ہے بھگا بھگا کر پڑھ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح کس طرح پڑھنے کے لیے بول سکتے ہیں ہم. تو بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں یہاں، ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے وہی نا، جو ہے قرآن کے ناظرے ختم ہو جاتے ہیں، مگر کوئی سمجھتے ہی نہیں. کسی کو بیسک تدبر تو جانے دو، ٹرانسلیشن بھی پتا نہیں ہوتا ہے کسی کو ہمارے سب کانٹیننٹ میں بیسیکلی. تو یہاں پر تدبر کی بات بار بار آئی ہے قرآن میں، سورہ نساء میں، سورہ محبت میں. افلا یتدبرون القرآن. کیا آپ قرآن پر ریفلیکٹ نہیں کرتے؟ کیوں ریفلیکٹ نہیں کرتے؟ تو یہاں پر سورہ محمد میں تو بتایا گیا ہے کیوں ریفلیکٹ نہیں کرتے. کیا ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے؟ آر دیئر ہارٹس سیلڈ اپون، لاکڈ ہے ان کے ہارٹس؟ کیوں تدبر نہیں کرتے؟ سوال کر رہا ہے قرآن خود. تو قرآن اپنا حق خود مانگ رہا ہے. کیا ہے قرآن کا حق؟ اسے ترتیل سے پڑھا جائے، اسے تدبر سے پڑھا جائے. تجوید اور قرآن سے پڑھنا چاہیے. نارملی پڑھ رہے ہیں یا نماز میں ہم پڑھ رہے ہوں تو ہمیں کون سی رفتار میں پڑھنا ہے اور کیسا سمجھ کے پڑھنا ہے. کیا نماز میں بھی قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے؟ ہاں بالکل. تبھی تو نماز ہماری جو ہے سیلف امپروومنٹ کا باعث بنے گی. تو قرآن کا حق قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے سے ادا کرنا چاہیے. تو یہ ترتیل ہو یا تدبر، جب ہم قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کی کیفیت بن جاتی ہے ہدایت کا حال. something coming into action. تو see how all these things are connected. یہ کتاب کس سے کنیکٹڈ ہے؟ لا ریب سے کنیکٹڈ ہے، پھر ہدایت سے کنیکٹڈ ہے، پھر متقین سے کنیکٹڈ. اور ہدایت کس طرح ایک جرنی ہے، ہدایت کس طرح جو ہے پڑھنے سے ہم کو آتی ہے. ہدایت ایک آن گوئنگ تھنگ ہے. تو ان تمام حقوق قرآن کا اصل مقصد پڑھا جانا، سمجھا جانا. یہ کب پورا ہوتا ہے بتائیں؟ غور و فکر سے ہی، تدبر سے ہی. اور غور و فکر کب ہوتی ہے؟ جب قرآن آرام سے ٹہر ٹہر کے پوزز نیسیسری پوزز لگا لگا کر سننے سے عربی الفاظ کو سمجھ کر ہوتی ہے. اور پڑھنے والوں کو ہی ہدایت ملتی ہے، یہ قرآن میں ہی بتا دیا گیا ہے. As said in this ayat, Huda lil Muttaqeen, a guidance for those conscious of Allah subhanahu wa ta'ala, جو تقویدار پرہیزگار ہے, and mindful of him. تو جب انسان قرآن کو بار بار سمجھ کر پڑھ کے یا معنوں سے یاد کر کے آیتوں کے بارے میں سوچتا ہے، جس طرح ہم کو ایکچوئل قرآن پڑھنا نماز پڑھنا چاہیے،
مانون سے یاد کر کے، جو بچپن میں ہم نے دعائیں رٹ لی ہیں اس سے ہم نماز ادا کریں گے تو وہ نماز ہمارے جو ہے کوئی کام نہیں آئے گی. تو جب انسان قرآن کو، اللہ ڈیمانڈس ایفرٹس، کنسسٹینسی، خشوع، نماز میں خشوع کیوں ڈیمانڈ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ ہول ہارٹیڈنس، خشوع. آپ مانون سے پڑھیں گے تو آپ، اور ٹرانسلیشن اہدنا الصراط المستقیم قرآن میں اس طرح نماز میں آپ اس طرح پڑھیں گے تو آپ کو آئے گی نا ہدایت. آپ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن سمجھ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ملے گی نا ہدایت. تو غور و فکر کرنے سے ہدایت ہے، کنیکشن ہے غور و فکر اور ہدایت کا. تو اس بندے کا حال بن جاتی ہے، آن گوئنگ تھنگ بن جاتی ہے ہدایت ان کے لیے جو غور و فکر کر کے نماز اور قرآن پڑھتے ہیں. تو جب تک سوچ نہیں بدلے گی ہدایت نہیں ملے گی. سورہ یوسف میں آتا ہے یقیناً ہم نے اس کو قرآن عربی میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھ سکو. تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے پاس ورلڈ میں اتنے کنٹریز ہیں اور اتنے لینگویجز ہیں؟ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ کیوں مینشن کیا کہ ہم نے قرآن عربک میں نازل کی اور یہ آپ کے لیے آسان ہے، دیٹ یو مائٹ انڈرسٹینڈ. مائٹ کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تاکہ آپ سمجھ سکو. واقع میں اگر ہم ٹائم دیں، وقت نکالیں، سمجھنے کی کوشش کریں، جس طرح ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو عربک کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. تو کیا عربک لینگویج ہم کو نہیں آئے گی؟ کیا انگلش ہم کب سے بچوں کو جو ہے کنڈر گارٹن لیول سے فونیٹکس، فونیٹک لینگویجز آڈیو سناتے، ہم ان کو جو ہے رٹاتے پڑھاتے، بلینڈز پڑھاتے اور جو ہے کئی قسم کے ہم انگلش ان کی بوسٹ اپ کرنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں. ریڈنگ، رائٹنگ، سب کچھ ہم انگلش کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا وہ اس بچے کو، کنڈر گارڈن کے بچے کو ہم کیا عربک اس لیول سے سٹارٹ کریں گے تو کیا اسے عربک نہیں آئے گی ایک 4-5 سال میں؟ اسے بھی عربک میں فونکس پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. اور کیا گرامر ہم نہیں پڑھاتے؟ ناؤن سے لے کے ایڈجیکٹو، انٹرجیکشن تک، ناؤن پروناؤن سب کچھ پڑھاتے ہیں انگلش میں. تو کیا یہ عربک میں پاسبل نہیں ہے؟ بالکل ہے. جب اللہ خود کہہ رہا ہے تاکہ تم سمجھو عربک تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گرامر بھی سمجھیں. ہاں انگلش تو ہم آلریڈی پڑھ چکے، اسے پیچھے چھوڑ دیں اب، اور عربی گرامر کے بھی جو ہے ہم کوششیں شروع کریں تاکہ ہم قرآن جب ہمارے سامنے ریسائٹ کی جائے تو اس کا کلیئر پکچر، اس کا پورا مائنڈ میپ ہمارے جو ہے مائنڈ میں آئے اور ہمارے دل میں اترے، ہمارے قلب میں اترے. تو بچوں کو بار بار بولنے سے ایک ہیبٹ چینج ہوتی ہے نا. کوئی چیز بیڈ ہیبٹ ہے، آپ جو ہے بیٹھ کر پانی پیو، بیٹھ کر پانی پیو، بار بار بولیں گے اس کو تو اسے کہیں نہ کہیں جا کے اسے جو ہے مائنڈ میں آتا جائے گا. ہاں میری ممی بولتی تھی بیٹھ کر پیو. وہ کبھی نہ کبھی مان جائے گا کہ اسے بیٹھ کر پینا ہے. یا پھر اگر وہ نہیں بھی کر رہا ہے تو دوسروں کو تاکید کرے گا کہ بیٹھ کر پیو. تو اسی طرح جب ہم بار بار پڑھیں گے قرآن اور بار بار تدبر سے پڑھیں گے، ایکسپلینیشن سے پڑھیں گے، ڈیپ ایکسپلینیشن، گرامیٹیکلی پڑھیں گے تو کیا ہم جتنے بار پڑھیں گے ایک نئی سوچ سے سمجھیں گے نا قرآن کو. تو بیسیکلی اللہ gives ہدایت only when we want to change, only when we want to open the book, that time he will give you ہدایت. اور قرآن ہر قوم کے لیے ہدایت ہے، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، until last generation, regardless of any religion or any generation، سب کے لیے ہے وہ ہدایت. اور ہدایت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ بات ہم سمجھ چکے. آگے بڑھتے ہیں. متقین جو لاسٹ ورڈ ہے آج کے سیشن کا، دا فریز، ایکچولی متقین کا روٹ ورڈ جو ہے واو قاف یا سے آتا ہے، وقایا. تو وہ روٹ ورڈ کا میننگ ہے ایکچولی ٹو پروٹیکٹ اور ٹو گارڈ، اپنے آپ کو بچانا. مخایخی، کسی کو بچانا. اب سوال اٹھتا ہے کس سے بچنا؟ اللہ کی ناراضگی سے. اور تقوی کیا ہے جو اس کا سیم روٹ ورڈ ہے وقافیہ؟ خود کو بچانے کا عمل. عمل. تو یہ میں نے روٹ ورڈ ڈکشنری سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. متقی، متقون، متقین، اتقا اور تقوی، یہ تمام جو ہے سیم روٹ ورڈ سے آتے ہیں.
تو یہ ہدایت حال میں ہے متقین کے لیے، ہدایت ہے اپنی حفاظت چاہنے والوں کے لیے اللہ کی ناراضگی سے۔ تو ایک انسان کسی سے ڈائریکشنز لیتا ہے، رائٹ، ہم کہیں جانا ہے تو میپس آن کرتے ہیں یا گائیڈ بک میں دیکھتے تھے پہلے کے زمانے میں، تو وی گو ویری کیئرفل، کیلکولیٹڈ اینڈ ایکسپیریمنٹڈ۔ تو ویسا ہوتا ہے متقی انسان دین کے معاملے میں۔ تو وہ انسان چاہے جو بھی ریلیجن فالو کرے، تو وہ جرنی جب کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے اسمارٹلی، سیفلی پہنچنے کے لیے، تو وہ ہوتا ہے متقی انسان کی مثال۔ اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان جس کو جو ایکسپلور کرنے کی چکر میں، اپنے آپ کو جو ہے اوور سمارٹ بتانے کی چکر میں، اپنے آپ کو کی کوئی فکر نہیں ہے، اور آرائش فحوش سے جو ہے امپریس ہو کے، دنیا کے ورلڈلی ڈیزائر سے امپریس ہو کے، بے پرواہی لاپرواہی سے وہ جو ہے لڑکتا پڑکتا جب جاتا ہے، اور وہ متقی نہیں ہو سکتا وہ انسان۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے تقوی کیا ہے؟ تمام صحابہ میں، تمام کیلفس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فیملی میں تقوی، یہ تھی تقوی فیملی ایکچولی، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دس واز کالڈ دا تقوی فیملی، کیونکہ یہ فیملی میں یہ خاصیت تھی کہ یہ فیملی خاص کر کہاں سے آئی تھی؟ ان کو اپنے فادر سے آئی تھی وہ تقوی، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ایکچوئل تقوی اور پرہیزگار، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت ڈر تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی سے بہت ڈر تھا۔ تو انہوں نے فرمایا تقوی ایسی حالت ہے، تو ان سے جب سوال کیا گیا تقوی کیا ہے بتائیں، تو انہوں نے یہ بتایا تقوی ایسی حالت ہے جیسے کہ ایک شخص کانٹوں سے بھری راہ پر چل رہا ہو، وہ کانٹوں سے بچنے کے لیے بہت احتیاط سے چلتا ہے، اسی طرح ایک متقی شخص زندگی میں احتیاط سے چلتا ہے، ان چیزوں سے بچتا ہے جو اللہ نے حرام کی ہیں، اور سیدھی راہ پر چلتا ہے۔ تو اسکالرس کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکچولی جو صحابہ ہیں انہوں نے کہا متقی وہ ہوتا ہے جو شرک، کبائر، فواحش، فحش سے بچتا ہے، بے حیائی جو فحش ہے ایکچولی اس سے، ان کاموں سے بچتا ہے۔ تو یہ ہے کچھ اسکالرلی اوپینینز، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدی للمومنین نہیں کہا، ہدی للمتقین کہا ہے یہاں پر۔ تو ہدایت صرف میں متقین کو دوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا۔ تو ہمیں پریکٹیکل بن جانا چاہیے، پریکٹیکل مسلمز بنیں گے مومنین، تو مومنین تو پریکٹیکل مسلمز ہے، رائٹ، مسلمان تو کیا ہے؟ نان پریکٹیکل مسلمز۔ تو اس سے بڑا درجہ مومنین جو پریکٹیکل مسلمز ہے، تو ان سے بڑا درجہ متقین جو پریکٹیکل کس طرح ہے، اللہ سے کی ناراضگی سے بچنے میں بھی جو ہے ان کے خاص فیچر ہے، تو وہ ہے متقین۔ یعنی اس کتاب سے فائدہ ایمان والے ہی اٹھا سکتے ہیں، اور متقی لوگوں کے لیے ہی قرآن میں علم اور عملی دونوں طرح کی ہدایت ہے، وہ اس سے رہنمائی بھی لیتے ہیں اور اس سے عمل کے اعتبار سے بھی ہدایت پکڑتے ہیں۔ چلیے کچھ چند حدیث بیان کر کے میں وائنڈ اپ کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوتے، اور وہ دو کیا ہے؟ ایک کتاب اور ایک سنت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت از اے وے آف لائف، رائٹ؟ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب اللہ کی رسی ہے، اس سے مضبوطی سے تھام لیا جائے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اب یہ نہیں ایک دفعہ آپ نے رسی پکڑی، ایک سال پکڑے رکھا اور پھر چھوڑ دیا، جب چھوڑ دیں گے تو دل اللہ سے دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں آئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اے لوگوں، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میں رب کا بھیجا ہوا ہوں اور میرے پاس آئے، کہ میرا رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے، جو کہ ملک الموت جو فرشتہ ہے نا، تو وہ کبھی بھی میرے پاس آ کر میری جو ہے جان لے کر جا سکتا ہے، اور میں اسے قبول کر لوں گا، یعنی میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اور میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رہو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو۔ تو قرآن کی جو ہے ایک فائنل انٹرپریٹیشن میں یہ دینا چاہوں گی، ایک سیکوینس میں دینا چاہوں گی۔ تو دل میں جو چیز ہم کو کھٹک جائے نا دین میں،
تو ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے. ہاں یہ اسکالر نے یہ کہا، وہ اسکالر نے وہ کہا، وہ سب نہیں. قرآن کیا کہتا ہے، حدیث میں کیا مینشنڈ ہے، وہی ہمارا جو پریزروڈ تھنگس ہے، وہی ہمارا جو ہے فرسٹ اینڈ لاسٹ تھنگ ہونی چاہیے. اور مشکوک چیزوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، شبہات کو چھوڑ دینا چاہیے. اب یہاں پر یہ کہہ دیا گیا، شرط رکھ دی گئی ہے کہ ہدایت وہ پائیں گے، یعنی ہدایت توفیق جو خاص ہدایت ہے انہی کو ملے گی جس کو تقوی ہے. کون تقوی ہے، تقوی کر رہا ہے؟ جو بچنا چاہتا ہے جہنم سے، جو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا چاہ رہا ہے. تو جو گناہوں سے بچنا چاہیں گے تو انہی کو ملے گی نا یہ ہدایت توفیق، اوروں کو نہیں ملے گی. تو سوچنا مت متقین سے مراد کوئی خاص گروپ ہے، ہاں ہم متقین نہیں بن سکتے، ارے وہ تو بہت بڑے کیٹیگری کے اوپر کے کیٹیگری کے لوگ ہیں. نہیں، اگر آپ جو ہے اپنے ڈیزائر کو گیو اپ کر کے، سرنڈر کر کے، آپ کے خواہش کو ابھی سرنڈر کر کے وہ آپ جو ہے ایک سٹیپ آگے بڑھیں گے، اللہ کی ناراضی سے بچیں گے، تو آپ بھی ایک متقی میں شامل ہوں گے. اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کس چیز سے روکتی ہے. تو یہ معلوم کرنے کا بلو پرنٹ کس میں ہے؟ قرآن میں ہے. تو ان سیکوینس میں ان سب چیزوں کو ہم سیکوینس میں دیکھیں گے اور وائنڈ اپ کریں گے کہ اگر میں بیسیکلی اب میں چاہتی ہوں کہ ہاں I just want to kick start my journey to جنت، تو میں جرنی میں کیا کیا طے کروں گی؟ تو میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی سے بچوں، سیکنگ تقوی، تاکہ مجھے یہ جرنی میں کوئی پرابلم نہ آئے. میں اسموتھ جرنی چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، میرا ڈیسٹینیشن جو ہے، جو جنت ہے، وہ سیفلی میں پہنچ جاؤں، ادھر جہنم سے بچ جاؤں. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے معلوم کرنا ہوگا کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے. نہیں مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا پسند نہیں ہے، اگر آپ اسی میں پھنسی ہوئی ہیں تو ہمیں ہدایت بہت مشکل سے ملے گی. تو جو ہے اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا پسند نہیں ہے، کہاں مینشن کیا گیا ہے یہ کیا پسند ہے کیا نہیں؟ قرآن میں اور چند حدیثوں میں. تو پھر میرے اندر ایک طلب پیدا ہوگی، ایک انٹرسٹ پیدا ہوگا، یعنی آئی نیڈ ٹو نو واٹ اللہ لائکس، واٹ اللہ ڈزنٹ لائک. تو وہ علم حاصل کرنا ہے ہم کو. کہاں سے حاصل ہوگا یہ علم؟ اس کتاب سے. یہ کتاب جو ہے ایک علمی ادارہ ہے جس سے ہمیں جو ہے سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ریلیٹڈ پتا چلے گا، کیونکہ ان کا کلام ہے نا یہ. کوئی اور پروف ہے ہمارے پاس اللہ کے کلام کا؟ نہیں. اس طلب کے ساتھ جب میں قرآن کو پڑھوں گی تو مجھے احکام سمجھ میں آئیں گے، اللہ کی بات کیا ہے conversation اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. So this Quran is nothing but a conversation between Allah subhanahu wa ta'ala and us. He is conversating with us. ہمیں کس طرح رسپونڈ کرنا ہے ان کا conversation؟ دعا کے طور پر. تو ہر آیات، جب ایک ایک آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو جب یہ آیت ہم پڑھ چکے تو اس سے ریلیٹڈ ہم کو دعا کر لینی چاہیے. یہ ہمارا رپلائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. تو اور عمل کو بھی میرا دل چاہے گا، تو احکام سمجھ میں آئیں گے اور عمل کو بھی میرا دل چاہے گا جب میں قرآن پڑھتے جاؤں گی. تو اور قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وقت نکالنا ہے، پرائیورٹی دینی ہے. اور الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ اس برے انجام سے بچیں گے ہم، سیلف امپروومنٹ میں لگیں گے ہم. تو اس آیت سے کیا پتا چلتا ہے ہم کو کہ قرآن مجید ایک مزید ایک گائیڈ بک ہے. تو شروع کدھر کرنا ہے ہم کو پتا چل گیا. طلب ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، آپ کے پاس ٹائم نکالنا چاہیے. تو ٹائم آپ کے پیچھے نہیں بھاگے گا، آپ کو ٹائم کے پیچھے بھاگنا پڑے گا. آپ کو ایک ٹائم فکس کرنا ہوگا. تو اس کے بیسک بینیفٹس کیا ہے؟ آپ کا بینیفٹ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا ڈیسٹینیشن، وہ ڈیسٹینیشن جو آپ جو ہے آگے جا کر طے کریں گے کچھ سال بعد، کچھ نہیں بہت سال بعد، آپ کی آخرت. تو جب تقوی آئے گا تو ہدایت بھی ملے گی، اللہ کا ساتھ بھی ملے گا، اللہ کی محبت بھی ملے گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت یا دوستی بھی ملے گی. کیونکہ اللہ متقین کو دوست رکھتا ہے. گناہوں کی معافی بھی ملے گی، اعمال بھی قبول ہوں گے، معاملات بھی آسان ہوں گے. یہ پوری جرنی میں خوف و غم سے بھی نجات ہوگی، مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی ملے گا، آخرت میں بھی نجات ہوگی.
اور جنت میں داخلہ آسان ہوگا، جو ہماری وہاں پر جو ہے ہماری وراثت ہے، وہاں کا داخلہ آسان ہوگا، ہماری پراپرٹی ہم کلیم کر سکتے ہیں جا کر جنت میں، ہمارا داخلہ آسان ہوگا۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے متقین میں سے بنائے اور ہم کو جو ہے ہدایت دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔